آج کا دن جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 20 نومبر از دا ورلڈ چلڈرن ڈے، جو دنیا میں ہر جگہ منایا جاتا ہے. یہ جو ورلڈ چلڈرن ڈے تھا دیٹ واز بیسیکلی اسٹارٹیڈ ان 1954 اینڈ سنس دین اٹ از سیلیبریٹڈ آل اوور دا ورلڈ. چلڈرنس ڈے کا مطلب یہی ہے کہ جی ہمیں جو بھی ہمارے بچے ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں اور ان رائٹس کو ہم کتنا فلفل کرتے ہیں، کیونکہ دے آر اوور فیوچر. ہم لوگ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اس راہ پہ ڈالے جائیں تاکہ دے کین ڈو سم تھنگ فار دیم سیلف، فار دا پیرنٹ، فار دا کنٹری، فار دا ورلڈ. لیکن اس میں ان بیچاروں کو جو اوپر بڑھنا چڑھنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور سب سے بڑا جو ان کا رائٹ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم سب ماؤں کو یہی کہتے ہیں کہ پلیز اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہے. دیکھو اس کو دوسرا دودھ لگانا تو اس کا مطلب ہم اس رائٹ سے اس کو ڈپرائیو کر رہے ہیں، which is not good. تو اسی لیے میں سب بہنوں سے یہی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ ہو پلیز اپنے بچے کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلائیں. اور دوسرا رائٹ ان کا یہی ہے کہ جی جب بھی بچہ 6 مہینے کا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کو کمپلیمنٹری فیڈنگ شروع کی جائے تاکہ بچہ پھلے پھولے. اس کمپلیمنٹری فیڈنگ کا مطلب ہے کہ بچے کو پروٹین بھی چاہیے، کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے، لپڈس بھی چاہیے، منرلس بھی چاہیے. وہ پھر ڈفرینٹ فوڈ جو ہے وہ ہم نے بچوں کو انوالو کرنے ہیں، اور پھر ہر ہفتے ایک اس کو نئی نئی چیز دینی ہے، ایک 2 چمچ سے شروع کرنا ہے. اور تیسرا جو موسٹ امپارٹنٹ ہے دیٹ از ویکسینیشن. یہ ان کا اسپیشل رائٹ ہے. اب آپ دیکھیں ریسنٹلی پاکستان میں دیکھیں تقریباً 40 سے بھی اوپر کتنے کیسز اب پولیو کے ہو چکے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ان بیچاروں کو ویکسین نہیں ملتی. ویکسین نہیں ملتی ہے تو آٹومیٹک یہ پرابلم ہے. دوسرا یہ کہ کچھ ماں باپ ہیں وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ جی ویکسین لگائے تو کبھی ہمارے بچوں کو کوئی بیماری نہ لگ جائے. تو میں ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں پلیز یہ ویکسینیشن یہ دنیا کے بہترین لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے پھر ادھر لائی جاتی ہیں. اور یہ کوئی دیکھیں ہم تو لکی ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنی ساری ویکسینیشن ہم فری آف کاسٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں، پر پلیز آپ لوگ بھی تو کچھ تو کوآپریٹ کریں. ریسنٹلی دیکھو کتنے کیسز خسرے کے ہو رہے ہیں، کتنے پولیو کے ہوئے. تو جو چیز ہم بچا سکتے ہیں اگر اس کو ہم نہیں انٹرسٹ نہیں لیں گے تو پھر بچوں کا تو نہیں بیچاروں کا پرابلم نا. دیکھیں بچوں کو تو گائیڈ ہم کر رہے ہیں، اس کو تو نہیں ہے نا بیچارے کو سوچ سمجھ کہ میں نے ویکسین لگوانی ہے نہیں لگوانی. یہ ہمارا کام ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارا کام ہے اس کو سمجھائیں. تیسرا یہ کہ بچہ جیسے بچہ 3-4 سال کو پلیز کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں ڈالیں، انڈور ایکٹیویٹیز کریں، باہر پارک میں لے جائیں، گارڈنز پہ لے جائیں، جہاں بچے کھیل رہے ہوں اس کو کھیل کود میں انوالو کریں. ہمارا بچہ بیچارہ ابھی 3 سال کا ہوتا نہیں ہے، ماں باپ کو پہلے ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ جی میں نے بچے کو اسکول ڈالنا ہے. کہتا یار یہ 2.5-3 سال کے بچے کو خدا کے واسطے اس کو نہ ڈالو، یہ تو اس کا برین میچور ہو رہا ہے، اس کو کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے، اس کے ساتھ ٹائم بٹائیں، اس کو پارک لے جائیں، بازاروں میں لے جائیں، زو لے جائیں، نیچرل چیزوں میں ایکسپوز کریں. تو یہ ہمارا کام ہے. ہم 2.5-3 سال کے بچے کو جناب دیکھ رہے ہیں تو اس وقت اتنی بری حالت ہے. میں تو اپنے کلینک پہ دیکھتا ہوں ہر 3-4 سال کا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ ہسٹری سنا رہے ہیں، بچہ ہاتھ میں موبائل ہے. یہ پلیز یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ہر 5واں-6واں بچہ پاکستان میں آرٹسٹک ہے، نہ وہ کسی کی بات سمجھتے ہیں، نہ دھیان دیتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں، کھانے میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو پلیز دس از مائی ایڈوائس ٹو آل آف یو. یہ ان کی جو رائٹس ہیں ان کی طرف دھیان دیں، جو اس کے رائٹس نہیں اس کی طرف ان چیزوں کو ہٹائیں اور بچوں کے ساتھ ٹائم لگائیں. اگر آپ ماں باپ دونوں بزی ہیں تو پلیز شام کو آئیں تو ان کے ساتھ ٹائم لگائیں، ان کو باہر لے جائیں، نیچرل ایکسپوز. کیونکہ بچوں کی یہ جو نشو و نما یہ تھاٹس جو پیدائش پہ لے کے 4-5 سال میں بنتے ہیں یہ ساری زندگی بچہ نہیں بھول سکتا. اگر آپ ایک بچے کو کوئی آپ زور سے کوئی ہٹ کر دیں، یہ کر دیں، وہ یہ چیز کبھی زندگی میں بھولے گا نہیں. ہمیں تو کوئی کر دے ہم بھول جائیں گے کیونکہ ہمارا دماغ پوری طرح بھر چکا ہے، ان کا دماغ خالی ہے. اس میں جو چیز اس وقت جم گئی نا وہ ساری زندگی بھولے گا نہیں. اور وہ بڑا ہو کے پھر آپ یہ نہ سمجھے کہ he will be good to you، وہ آپ سے انٹاگونائز کرے گا، ایگریسو ہو جائے گا. تو یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم ان کو صحیح راہ پہ لگائیں. سو ود دس ایڈوائس میں پھر سے کہتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں پہ دھیان دیں، دے آر یور فیوچر. ایک بچہ اگر نہیں پڑھتا، ضروری تو نہیں ہر بچہ بیٹا پڑھے، تو اس کو اتنی پڑھائی کر دیں کہ ہی کین انڈرسٹینڈ، اپنے آپ کو سنبھال سکے. اگر وہ کسی اسپورٹس میں جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے، اس کو کہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں نے کھیلنی کرکٹ ہے، میں نے دوسری تو دھیان نہیں دینا ہے، تو پلیز کو اس در ڈالیں، ساتھ ساتھ پڑھائی کرتے رہے تاکہ اس کو سپورٹ ہوتی رہے. اینڈ ہی ول بی ون آف دی بیسٹ کرکٹر. دنیا میں دیکھیں لوگ اسکولوں میں جاتے ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں یار یہ بچہ جو ہے نا اس کا میوزک کی طرف بہت انٹرسٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ادھر ڈالو. اور وہ 15-16-17 سال میں وہ اسٹار بن جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ 18 سال میں اسٹار، کیونکہ اس کا جو ٹیچر تھا اس نے دیکھ لیا کہ یار اس کا دھیان ادھر ہے
اور ہم اس کو کریں گے نہیں کہ تو بیٹھ کے جغرافی پڑھ، تو وہ کدھر اس کا دھیان بیٹھے گا. تو ہمیں ان کی بھی سوچ دیکھنی چاہیے کہ ان کا دھیان کدھر ہے. ہاں غلط باتوں میں اگر وہ بچہ جا رہا ہے تو وہ ہمارا کام ہے اس کو صحیح راہ پہ لگائے.